کرتے انکار کرنے والوں سے۔ ان آیات مبارکہ کے اندر امت کو دعوت دی جا رہی ہے اور امت کو ایک بات کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اپنے محبوب کے ذریعے سے فرمایا میرے محبوب اپنی امت سے یہ فرماؤ، اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے، تو ان کو کہہ دو فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا یہ ہم پر لازمی اور ضروری ہے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا ہے، میرے طریقہ کار سے اعراض کیا ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نے دن میں کتنی مرتبہ کتنی سنتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوڑے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اٹھتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لین دین کیسے تھا، آپ کا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کی گفتار کیسے تھی، آپ کی چلن کیسے تھی، آپ کا پینا کیسے تھا، آپ کا سونا کیسے تھا، یہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ ہم نے ہر طریقے کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارا دل ہی نہیں مانتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چل کے زندگی گزاریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کے اوپر چلنا مشکل ہو جائے گا، دین کے اوپر چلنا ایسا مشکل ہوگا جیسا کہ انگارہ ہاتھ کے اوپر رکھنا مشکل ہے۔ اس زمانے میں، اس دور میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، اگر جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا تو اس کو 100 شہیدوں کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں شہید کون ہو رہے ہیں، جی گردنیں کن کی کٹ رہی ہیں، جانیں نچھاور کون کر رہے ہیں، ثواب ہمیں مل رہا ہے، ہمیں مفت کا ثواب مل رہا ہے۔ جبکہ آج کل یہ امتیاز ہی نہیں ہو رہا، یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جہاد جو جماعت کر رہی ہے آیا کہ یہ حق پر ہے، یہ حق پر نہیں ہے۔ بس اس زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چل کے زندگی گزاریں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ میرے محبوب کی بات کو مانیں گے، میرے محبوب کے طریقے پہ چل کے زندگی گزاریں گے، انعام کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ آپ خود سوچیں جس سے اللہ محبت کرے اس کی ساری دنیا ہو جائے گی۔ ہاں جی، پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا، اعلان کے دوران اس نے کہا کہ یہ سارا خزانہ، جتنا خزانہ ہے اسے سارا جمع کر کے میرے سامنے رکھ دیا جائے اور لوگوں کو بلا لیا جائے، میرے وزیروں کو، خاص کو، مشیروں کو، سب کو بلا لو، میرے جتنے ملازم ہیں سب کو بلا لو۔ خزانہ، سونا، چاندی، جواہر، ہر چیز جمع کر کے جتنا ساز و سامان تھا سارا جمع کر کے بادشاہ کے سامنے رکھ دیا گیا، اور بادشاہ نے اعلان کیا جس کو جو چیز بھی پسند ہے وہ اپنی مرضی سے جتنا لینا چاہے لے لے۔ کسی نے سونا اٹھایا، کسی نے چاندی لے لیا، کسی نے کیا لے لیا، کسی نے کیا۔ ایک بندہ کھڑا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ لوگوں نے کہا ارے بے وقوف ہے، تو بھی تو لے لے خزانہ، تو کیوں رکا ہوا ہے؟ اس نے بھاگ کر بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ واہ بھائی واہ، لوگ سونا چاندی لے رہے ہیں اور تو بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ارے بے وقوفو، یہی بات تو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، جس کا بادشاہ ہو گیا اس کی ساری چیزیں ہو گئیں، اس کو پہ ضرورت ہی نہیں ہے یہ چیز سامان اٹھانے کی۔ اس لیے اللہ جس کا ہو گیا یا ہم جب اللہ کے ہو گئے تو ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ ہاں جی، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ در در کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں جی، اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، جی کس کے لیے؟ پیٹ کے لیے، روزی کے لیے، بچوں کے لیے۔ جب اللہ ہمارا ہو جائے گا، ہم اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ ایک انعام تو یہ ہے۔ دوسرا انعام ہوگا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تمہارے کبیرہ صغیرہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ ہاں جی، ہمیں پتہ نہیں صغیرہ گناہ کر رہے ہیں، کبیرہ کا گناہ کر رہے ہیں، کیا ہے؟ اس چیز کی محبت میں آ کے ہم وہ کام کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، ہمیں پتہ نہیں ہے، بس محبت ہے دل میں۔ اگر تم صبح مسجد میں آئے، تمہارے دل میں لگن تھی، تمہارے دل میں کچھ ذرہ برابر اللہ کی محبت تھی، نماز کی محبت تھی، تبھی جا کر تم مسجد میں آئے۔
جب تمہارے دل میں محبت نہ ہوتی، نماز کی کوئی وقت ہی نہ ہوتی، تو تم کیا کرنے کے لیے آتے؟ اس لیے ہم ایسے گناہ کر بیٹھتے ہیں کہ جن گناہوں کی محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر زندگی کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کر کے جانا ہے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا حبیب ہم سے راضی ہو جائے گا، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔